یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، اس کا آپ ہمیں جواب دیں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کس کس کو پتہ ہے۔ تو آئیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے انس بھائی۔ اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے اور بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی
حاضری آپ کو نصیب فرمائے. آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی شام لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، قیف تاری ہے قلم پر، کیف تاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر، ہے مقدر یاوری پر، سبز گنبد دیکھ کر، پھر نہ کیوں جھومے ثناگر، پھر نہ کیوں جھومے ثناگر، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، مسجد نبوی میں پہنچے مرغبا صلی علی، مسجد نبوی میں پہنچے مرغبا صلی علی، ہو گیا جاری زباں پر، ہو گیا جاری زباں پر، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، آ گیا تار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا، جان کر دیتا نشاور، جان کر دیتا نشاور، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، قیف تاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے حسن بھائی، اللہ پاک انہیں مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. سوشل میڈیا کا لنک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمارا کڈز مدنی چینل کے نام سے پیج ہے. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. آئیں کچھ کالز آپ لوگ کے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی پہلی کال. میرا نام محمد حنین رضا اطاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا تیسرا بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے، اسپیشلی آرٹ اینڈ کرافٹ کا سیگمنٹ بہت اچھا لگتا ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی بالکل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آپ کو آرٹ اینڈ کرافٹ اچھا لگتا ہے؟ الحمدللہ آج بھی آرٹ اینڈ کرافٹ موجود ہے ہمارے سلسلے میں. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے ہانی چالیہ. میں دادو مدینہ پہ پڑھتی ہوں. آج میں آپ کو بچی مطلب سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سال کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ ابدا بدل کی مدی چانا ہمارے مدی چانا. ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں کال کی، مدنی مقصد بھی سنایا، اور کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام نیہا ہے. میں گجرانوالہ سے بول رہی ہوں. آپ کا چینل مجھے بہت اچھا لگتا ہے.
माशाअल्लाह, आपको किड्स मदनी चैनल अच्छा लगता है, खुद भी देखें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी नेक्स्ट कॉल। मुझे मदनी चैनल का प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, आपको अच्छा लगता है, खुद भी देखें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी अगली कॉल। मेरा नाम अनम है, मैं दुनियापुर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, आपको अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो शुरू में आपसे सवाल किया था, तो मैं आपसे वापस से वो सवाल कर देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम है? वालिद मोहतरम यानी उनके अब्बू का क्या नाम है? तो वो आपने बताना है। आए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अशील भाई, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो अशील भाई, आज आप क्या बनाना सिखा रहे हैं हमें? आज मैं मोबाइल स्टैंड बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि नकारा चीज़ों से बना, यानी फालतू चीज़ों से बना है। अच्छा माशाल्लाह जी। तो इसके लिए हमें कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस चाहिए, अच्छा और हमें चाहिए वाइट ग्लू, अच्छा और हमें चाहिए ग्लू गन, और हमें कुछ गिफ्ट पेपर वगैरह चाहिए जिसकी मदद से हम इसको डेकोरेट कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये देखें, ये इस शेप में आपने अपने पीसेस काटने हैं, और इसमें मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने पीस काटने हैं, और पीस बिल्कुल ऐसी भी ना हो, बस आप अपने हिसाब के मुताबिक इसको इस तरह काटें। फिर इसके बाद आपने इन पे गिफ्ट पेपर देख सकते हैं आप, मैंने 2-3 पे गिफ्ट पेपर चढ़ा चुके, बाकी भी मैं चढ़ा कर दिखाता हूँ आपको। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा जो ये सेगमेंट होता है आर्ट एंड क्राफ्ट, इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि घर में जो ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो अब काम की नहीं रही, अब यूज़ में नहीं आती, उसको वापस से यूज़ में लाते हैं, मतलब रिसाइकल करते हैं। तो ये हमारे अशील भाई हमें करना सिखाते हैं। तो जब तक हमारे अशील भाई ये बना रहे हैं, आए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं हसन भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो हसन भाई, आज आप हमें कौन से महीनों के नाम सिखा रहे हैं अरबी के सेगमेंट में? आज हम अप्रैल, मई और जून, इनको अरबी में क्या कहते हैं, तो ये आज हम सीखेंगे। बहुत सारे मदीना के नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम रोज़ देखते हैं, तो उनको पता होगा कि हमने पहले पीर वाले दिन मंगल वाले दिन तकरीबन 3 महीनों के नाम याद किए थे। जनवरी, फरवरी, मार्च को अरबी में क्या कहते हैं, ये हमने आपको सिखाया था। आज हम सीखेंगे कि अप्रैल, मई और जून को अरबी में क्या कहते हैं। तो ये आप हमारे साथ याद भी करें और इसे लिखें भी, और फिर इसे घर में इस्तेमाल भी करें। जी बिल्कुल, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैंने अपने बच्चों की शाम में के सेगमेंट से ये याद किए। जी, अप्रैल को अरबी में इब्रील कहते हैं, अप्रैल को अरबी में इब्रील कहते हैं। मई को अरबी में मायू कहते हैं, मायू। और जून को अरबी में यूनियो कहते हैं। यूनियो। अप्रैल को अरबी में इब्रील कहते हैं, इब्रील। मई को अरबी में मायू कहते हैं, मायू। और जून को अरबी में यूनियो कहते हैं। यूनियो। आप मेरे साथ दोहराते भी जाएं, बहुत आसान है। अप्रैल को अरबी में इब्रील कहते हैं, इब्रील। मई को अरबी में मायू कहते हैं, मायू। और जून को अरबी में यूनियो कहते हैं। यूनियो। अप्रैल को अरबी में क्या कहते हैं, आप बताएं? इब्रील। माशाअल्लाह। मई को अरबी में क्या कहते हैं? मायू। और जून को अरबी में क्या कहते हैं? यूनियो। अप्रैल को अरबी में इब्रील कहते हैं। अभी जो महीना चल रहा है अप्रैल का चल रहा है, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? इब्रील। नेक्स्ट मंथ जो आएगा मई, उसको अरबी में मायू कहते हैं। मायू। और उसके बाद जो आएगा जून, तो उसको अरबी में यूनियो कहते हैं। यूनियो। अप्रैल को अरबी में इब्रील कहते हैं, जो अभी चल रहा है। मई को अरबी में मायू कहते हैं। मायू।
اور جون کو عربی میں یونیو کہتے ہیں. یونیو. تو آپ لوگوں کو یاد ہوئے؟ چلیں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں. جی حسن بھائی سے پوچھتے ہیں کہ میں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میں کو عربی میں کہتے ہیں مایو. مایو. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. چلیں اشیر بھائی سے پوچھتے ہیں جون کو کیا کہتے ہیں؟ یونیو. یونیو. اور اپریل کو ابریل کہتے ہیں. ماشاء اللہ. میں آپ کو شروع سے ایک مرتبہ جنہوں نے منگل والا پروگرام نہیں دیکھا تھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جنوری کو عربی میں ینایر کہتے ہیں, اور فیبروری کو عربی میں فبرایر, فبرایر. اور مارچ کو عربی میں مارس کہتے ہیں. اور آج ہم نے 3 ورڈز یاد کیے کہ اپریل کو عربی میں ابریل کہتے ہیں, مئی کو عربی میں مایو کہتے ہیں, اور جون کو عربی میں یونیو کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. تو یہ تھے ہمارے حسن بھائی, انہوں نے آپ کو 3 مہینوں کے نام سنائے عربی کے سیگمنٹ میں. تو اللہ پاک انہیں مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے اور بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. تو اشیل بھائی کہاں تک پہنچے آپ؟ اب بس میں اس کو جوائن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے اس طرح ان پیسز پہ گفٹ پیپر چپکائے, یہ دیکھیں. اب اس کے بعد ہم اس کو جوائن کریں گے. تو یہ جو پیس ہے آپ کو, پھر آپ نے اس کو یہ جو نیچے والا حصہ ہے آپ نے اس پہ گلو گن لگانی ہے. ماشاء اللہ. پھر آپ نے اس کو بالکل اس کے سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے سینٹر میں آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد یہ جو 2 چھوٹے چھوٹے پیس ہیں یہ آپ نے اس سائڈ پہ اس طرح لگانے. اچھا اشیل بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جو گلو گن ہے اس کا کچھ سبسٹیٹیوٹ ہے؟ وائٹ گلو یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ؟ وائٹ گلو یوز تو کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو بہت دیر یعنی گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگا کر آپ کو جیسے صحیح اس کا رزلٹ ملے گا. لیکن گلو گن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو فٹافٹ آپ کو جیسے 5 منٹ یا 10 منٹ میں آپ کو یہ صحیح دکھے گا آپ کو. بالکل. آپ دیکھ ہی سکتے ہیں, دیکھیں کتنی جلدی آپ یہ جوائنٹ ہو چکا ہے. کنکٹ مدنی چینل کے ناظرین, جو آپ اگر بچے ہیں تو آپ نے جو ہے نا گلو گن یوز نہیں کرنی. کسی بڑے کو بولنا ہے, اپنے امی ابو کو بولنا ہے, جو بھی آپ کے بڑے ہوں ان سے بولیں, اور ان کی اجازت سے لے کے ان کی نگرانی میں رہ کے آپ نے جو ہے گلو گن کو استعمال کرنا ہے. اور ہو سکے تو ان سے ہی کروا لیں, بولیں کہ مجھے یہ بنانا ہے, ہمارے اشیل بھائی سکھا رہے ہیں تو یہ, تو آپ پلیز میری مدد کر دیں. یہ دیکھیں یہ اس طرح جوائن کرنا ہے. اور یہ شیپ بنانا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا آسان ہے. صرف آپ نے اس میں سینٹی میٹر بھی نہیں ہے, بس آپ نے اس میں صرف یا میجرمنٹ اس میں ہے ہی نہیں بالکل. اس میں صرف آپ نے کارڈ بورڈ لینا ہے. کارڈ بورڈ کے جو آپ نے کونے یعنی سینٹر وہ کونے والا اس کا جو حصہ ہے آپ نے اس پہ صرف ایک لائن کھینچنی ہے. اور پھر آپ نے اس سائڈ میں یہ دیکھیں, یہ اگر میں اس طرح رکھوں تو یہ کارڈ بورڈ کی اس طرح شیپ ہے. تو آپ نے صرف اس کو اس طرح بس آپ نے اس کو یہاں سیڑھی جیسے اسٹیپ آپ نے اس طرح بنانے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے. اور یہ بہت ہی آسان ہے, یہ جو آپ شیپ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے, آپ فٹافٹ بنا لیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ لمبا سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے موبائل اپنے جیسے موبائل کے حساب سے آپ نے اس کو بنانا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کو بھی چپکا کر دکھا دوں. اشیل بھائی یہ وہی ہے نا جس کو گوگل میپ دیکھنے کے لیے یوز بھی کیا جاتا ہے؟ آپ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں, یعنی موبائل چارج بھی کر سکتے ہیں, مدنی چینل بھی دیکھ سکتے ہیں, اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو اس طرح کے بہت سارے دکھاؤں گا. اس میں کبھی ایک ساتھ جیسے آپ 2 بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دونوں کو ایک موبائل میں دونوں موبائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی میں آپ کو آئندہ بنانا سکھاؤں گا. اور ایسا بھی ہوگا کہ اگر چارجنگ کا مسئلہ ہے جیسے کہیں سے گر جاتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا. تو ابھی تو میں فی الحال یہی بنانا سکھا رہا ہوں, پھر آئندہ ہفتوں میں وہی بنانا سکھاؤں. اشیل بھائی اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بزرگوں کی تاریخ. بچوں کی شام.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں زکریا بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ زکریا بھائی آج کون سے بزرگ کے بارے میں آج ہمیں بتا رہے ہیں؟ جی حسن بھائی، آج میں جن بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کو ان کی لائف کی اچھی باتیں بتاؤں گا، وہ ہے امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ماشاء اللہ جی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے سیگمنٹ بزرگوں کی تاریخ میں ہمارے جو پیارے پیارے بزرگ ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک کے بارے میں ان کی لائف کی اچھی باتیں سنتے ہیں، تو آج بھی اسی طرح ایک بہت ہی پیارے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں آپ کو ان کے لائف کی اچھی باتیں بتاؤں گا۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے سیگمنٹ بزرگوں کی تاریخ میں جن بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جن بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ سنیں گے وہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے امام اور محدث یعنی حدیثیں بیان کرنے والے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مصر کے مشہور امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برابر سمجھے جاتے تھے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے بارے میں بیان فرمایا کہ لیث بن سعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ فقیہ ہیں، مگر ان کے شاگردوں تک ان کا علم دوسروں تک نہیں پہنچا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معاشی طور پر بہت اسٹرانگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مال و دولت کے ذریعے بھی ثواب کماتے تھے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سالانہ انکم تھی وہ 25 سے 30 ہزار اشرفیاں تھیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ علم دین پڑھنے والے اسٹوڈنٹس پر خرچ کر دیا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام مالک کو سالانہ 1000 اشرفیاں بھیجتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دسترخوان پر کھانے والے اہل علم اور طلباء کا تذکرہ کرتے ہوئے خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سردیوں میں لوگوں کے لیے حریص نام کی ایک ڈش کھلاتے جو کہ شہد اور گائے کے تیل میں تیار کی جاتی تھی، اور گرمیوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادام کا ستو شکر کے ساتھ کھلاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل مصر کے بہت بڑے مفتی تھے۔ 15 شعبان 175 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مصر میں وصال ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار مبارک ہے وہ قرافہ صغریٰ مصر میں ہے۔ جی حسن بھائی۔ ماشاء اللہ، تو یہ تھے ہمارے زکریا بھائی، آپ نے ماشاءاللہ میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتایا۔ اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیں کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال۔ میرا نام طیبہ نور ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو انگلش میں اپنا مدنی مقصد سناؤں گی۔ I must strive to read for myself and people of the entire world انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بھی مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد خالد عطاری ہے، میں بابا مریا کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ ماشاء اللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں کہ درست ہے یا نہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام حسن رضا عطاری ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی بالکل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام نور العین ہے، میں سالم گیر سے بات کر رہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں جواب دیا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ میں، پروگرام کے اینڈ میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد احمد رضا عطاری ہے، میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب حضرت عبداللہ ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے جواب دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ میں ضرور بتائیں گے۔ جی اگلی کال۔
میرا نام محمد احسن خان اتاری ہے. میں کالے کی منڈی سے بات کر رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. ماشاء اللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ میں بتائیں گے. جی تو آئے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے پیارے صحابہ. بچوں کی شان. کیسے ہیں ہمارے حذیفہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حذیفہ بھائی آج آپ ہمیں کس صحابی کے بارے میں بتائیں گے؟ آج میں آپ کو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں. ماشاءاللہ، جی بتائیں. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سیگمنٹ میں جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سننے والے ہیں وہ پہلے صحابی ہیں جنہیں کافروں نے سولی پر چڑھا کر شہید کیا تھا. جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ مدینہ منورہ کے انصاری صحابی ہیں. بہت ہی پرجوش اور جاں باز صحابی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بے پناہ والہانہ عشق تھا. اسلام میں یہ پہلے صحابی ہیں جن کو کافروں نے سولی پر چڑھا کر شہید کیا. سولی پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے 2 رکعات نماز پڑھی. جب آپ دشمنوں کی قید میں تھے وہاں لوگوں نے آپ کو انگور کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں انگور نہیں ملتے تھے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کی آواز حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک مدینہ منورہ میں پہنچ گئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سلام کا جواب بھی دیا. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے سلام کیا تھا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے حذیفہ بھائی. انہوں نے ہمیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا. اللہ پاک ان کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. اب چلتے ہیں ہمارے اشیل بھائی کی طرف. اشیل بھائی کہاں تک پہنچے آپ اب؟ جی میرا پورا تیار ہو چکا ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی اشیل بھائی دیکھ سکتا ہوں؟ جی آپ دیکھ لیں. ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں آپ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے اشیل بھائی نے جو ہے موبائل سٹینڈ بنایا. یہاں آپ جو ہے موبائل رکھ سکتے ہیں اور یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے اپنے موبائل سے میجر کر کے رکھنا ہے. تو یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ. اس پہ آپ بچوں کی شام بھی دیکھ سکتے ہیں، مدنی مذاکرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، غلام رسول بھی دیکھ سکتے ہیں اور کڈز مدنی چینل بالکل دیکھ سکتے ہیں اور مدنی چینل بھی دیکھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیرہ ہمارے اشیل بھائی. اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے اور بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آئیں کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کال. میرا نام محمد ابراہیم ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں جواب دیا. انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ میں ضرور بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام حذیفہ ہے. آج کے سوال کا جواب حضرت عبداللہ ہے. میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آپ نے جواب دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ درست ہے یا نہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ میں ضرور بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام زرینہ تاریہ ہے. میری عمر تقریباً 7 سال ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں جواب دیا. انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ میں بتائیں گے. جی اگلی کال. میرا نام انیق احمد ہے. میں ہری پور سے بات کر رہا ہوں. حسن بھائی، مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عبداللہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی بالکل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آپ نے جواب دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ میں ضرور بتائیں گے. جی نیکسٹ کال.
میرا نام شہریار احمد اتاری ہے، میں جرمالہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے جواب دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہ آپ کریکشن کر لیں تو انشاءاللہ اب میں آپ کو جواب بتانے لگا ہوں۔ تو یہ جو جواب ہے، میں نے سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم یعنی ابو جان کا نام کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جنہوں نے جواب دیا، سب نے ہی صحیح جواب دیا، اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بچوں کی شام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے پورا دیکھا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔